السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ حکومت کو مودی سرکار اور ایان علی کے علاوہ کوئی نہیں مانتا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف خط لکھ کے ملک کو بدنام کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا حکومت کا موقف، اس پہ بھی کچھ بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے کیسز اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر حکومتی شخصیات بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے اس کو خط لکھ دیا، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا، جی ایس پی پلس کے اوپر ای یو سے رابطہ کر لیا، آلدو کہ جی ایس پی پلس کا جو معاملہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی آفیشلی ان سے رابطہ نہیں کیا، اور اس کے اوپر ای یو کا رد عمل بھی آیا۔ لیکن بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف ملک کی بدنامی کر رہی ہے، وہ آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کے معاملات کو دیکھیں، اس کا آڈٹ کروایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر الیکشنز میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر ان کو کرنے دیں آڈٹ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ کلیئر ہے۔ یہ ایک خط چھوڑ کے 3500 خط لکھ دیں، کسی کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بڑی ملک کی بدنامی کا باعث بننے۔ دوسری طرف اپنا جو کردار ہے حکومت کا، کیا وہ ملک میں نیک نامی کا باعث بن رہا ہے؟ آپ سامنے دیکھ لیں، یہ ٹویٹ ہے، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹ کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے 29 دن سے ایکس یعنی ٹویٹر کی سروسز بند ہیں، اس کو بلاک کیا گیا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور 28 دیگر جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو آپ نے فنڈامنٹل رائٹس اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں، اس کا ایک طرح سے پاس کریں، اس کی پاسداری کریں، اور ملک کے اندر یہ جو بنیادی رائٹ ہے فریڈم ٹو انفارمیشن، انہوں نے بلکہ یہاں پہ لکھا، میں تھوڑا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، رائٹس ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن انڈر دا کنٹریز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمٹمنٹس۔ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ نے ہیومن رائٹس کی کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں، اس کے تحت آپ کا فرض بنتا ہے کہ جناب یہ ایکس کی سروس آپ بحال کریں۔ اور اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکومت والے کہ جناب ایک خط یا ایک احتجاج جو ہے اس سے ملک بدنام ہو گیا۔ کیا اس سے ملک بدنام نہیں ہو رہا کہ عالمی سطح کے اوپر کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایکس کو بلاک کیا ہوا ہے، اور دوسری جانب سونے پہ سہاگا کہ سرکاری محکمے بھی ایکس استعمال کر رہے ہیں، وزراء بھی ایکس استعمال کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے ایکس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر مبارکبادیں بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگلوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ سامنے بھی آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہی انہوں نے ٹویٹ کی کہ گریٹفل جو ہیں وہ بڑے، کسی نے ان کو، کراؤن پرنس نے ان کو کال کی، اور اس کے لیے وہ بڑے گریٹفل ہیں، اور یہ ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف انہوں نے ایکس کو بلاک کیا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی ایکس یوز کر رہے ہیں۔ کیا وی پی این لگا کے یوز کر رہے ہیں؟ آبویسلی اگر ایکس بلاک ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے یہ، تو پھر جو بھی اس کو یوز کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی پولیس کا محکمہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو وہ وی پی این لگا کے ہی کر رہے ہیں۔ تو ملک کی بدنامی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ جو الیکشن کے اندر دھاندلی کروائی گئی، کیا اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوئی؟ کہ الزام جو لگا رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بدنامی کر رہا ہے، یا جو زیادتی کر رہا ہے وہ بدنامی کر رہا ہے؟ تو یہ وہ بہت سارے کوسچنز ہیں جو ہم سب کو ایک دوسرے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ پر اینی وے، اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے اور خبریں لگواتے تھے۔ یہ جی مفتاح اسماعیل صاحب نے اے آر وائی کے پروگرام میں بات کی ریپورٹرز میں، اور انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے میرے خلاف ٹویٹیں بھی کرواتے تھے، خبریں لگواتے تھے اسحاق ڈار صاحب۔ تو یہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر الزام لگایا، آلدو کہ اسحاق ڈار صاحب تو ان کی اپنی جماعت کے تھے، تو کیوں ان کے خلاف وہ ایسا کرتے تھے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسی کیا وجہ تھی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کے بقول اسحاق ڈار صاحب یہ حرکتیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے 2 اینکرز کے بھی نام لیے کہ وہ پروگرام کرواتے تھے ان سے، ڈاکٹر دانش کا نام لیا اور غریدہ فاروقی صاحبہ کا نام لیا، اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے الزام لگایا کہ ان دونوں سے پروگرام بھی کرواتے تھے اور صحافیوں سے ٹویٹس وغیرہ بھی وہ کرواتے تھے میرے خلاف۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان نے اگر لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو یہ حکومت جو ہے نا ختم ہو جائے گی، حکومت نہیں چل سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کو مودی سرکار اور ایان علی کے سوا کوئی نہیں مانتا، یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مئی تک نہیں چل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سعودی عرب کے سفیر کو کال کر کے خود یہ ارینج کیا کہ جناب ہمیں مبارکباد دی جائے، اور ان کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد صاحب نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت کو ہٹانے میں خیبر پختونخوا کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ آصف زرداری کو خیبر پختونخوا سے 1 ووٹ نہیں ملا،
مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو حکومت چلی جائے گی۔ مولانا جو ہے وہ اگر اس طرح نکل آئے باہر تو پورا خیبر پختونخوا ایک طرح سے اس حکومت کے خلاف ہو جائے گا، اور خیبر پختونخوا کا کلیدی کردار ہوگا اس حکومت کو گرانے میں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کو 33% کابینہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں میری کابینہ میں ہیں، یہ حالات ہیں۔ اچھا، اب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں محسن نقوی صاحب کی تصویر ہے، یہ آج الیکشن کمیشن میں گئے تھے، ان کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، دیگر جو ان کے لیڈران ہیں، ایم پی اے حضرات ہیں، ایم این اے حضرات ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی، اور محسن نقوی صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کو کون ووٹ دے گا اور آپ کس کے امیدوار ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آزاد امیدوار ہوں لیکن ووٹ مجھے سارے دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے زبردست یہ آزاد امیدوار ہیں محسن نقوی صاحب، کہ ان کو ساری سیاسی جماعتیں ووٹ دیں گی، مطلب پیپلز پارٹی والے بھی دیں گے، استحکام پاکستان والے بھی دیں گے، نون لیگ والے بھی دیں گے، لیکن ہیں وہ آزاد امیدوار۔ تو غالباً انہی کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کے 33% ایسے وزراء ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کہ یہ کون ہے۔ اچھا، آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ کہا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک دو اور چھوٹی چھوٹی خبریں پہلے وہ آپ کو بتا دوں۔ صحافی اسد طور صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، آپ کو پتا ہے ان کے اوپر کیس چل رہا تھا، اور پھر وہ ریمارکس وغیرہ معزز چیف جسٹس نے بھی دیے تھے، لیکن اس کے باوجود جب لوور کورٹ کے اندر بات چل رہی تھی، مقدمہ چل رہا تھا، تو ایف آئی اے کا تفتیشی پیش نہیں ہوا، اور یہ مقدمہ جناب پیر تک کے لیے ایک طرح سے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ پھر ہائی کورٹ کو اپروچ کیا گیا، اور اب جو ہے ان کی آج ہیئرنگ وغیرہ ہوئی، اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کی والدہ نے بھی ایک اپیل کی تھی، ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے اوپر جو ہے جو فیک کیسز ہیں، ایک طرح سے جو کیس ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور چیف جسٹس سے انہوں نے اپیل کی تھی۔ پر اب خبر ان کی والدہ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے بیٹے کو ضمانت مل گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسد طور جو ہے بہت جلد اپنی والدہ کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، آئی ایم ایف نے جناب حکومت کو مزید بجلی جو ہے وہ مہنگے کرنے کا کہہ دیا ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے اور حکومت یقین دہانیاں کروا رہی ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں، بہترین مہنگائی کریں گے، جم کے کریں گے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح کریں گے۔ اور وہ جو ہم نعرے لگاتے ہوتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ جناب یہ غدار ہے، یہ انہوں نے وطن بیچ دیا، یہ وطن فروش ہیں، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے لی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ورلڈ بینک کی بات مان لی، تو وہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھنی ہیں جب یہ آئی ایم ایف کی شرائط آپ کو بتا رہے ہوں گے اور مہنگائی اس طرح ملک کے اندر کر رہے ہوں گے۔ اچھا جی، ایک اور جو خبر ہے وہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ صنم جاوید صاحبہ کو بھی ٹکٹ مل گیا ہے، ان کے والد نے آج غالباً اجازت بھی لی کورٹ سے کہ ان سے سائن کروایا جا سکے جیل سے، اور یہ خان صاحب کی ہدایت تھی کہ جیل کے اندر جو خواتین ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو پرائیورٹی دی جائے۔ عمر چیمہ صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، اور جو سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے ہدایات تھیں اور دیگر معاملات میں بھی جو ہدایات تھیں کہ کسی رشتہ دار کو کوئی جناب آپ نے ریزرو سیٹ نہیں دینی، کسی رشتہ دار کو کوئی سینٹ کا ٹکٹ نہیں دینا، ان لوگوں کو دینا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو جیل کے اندر ہیں، پرائیورٹی ان کی ہے، اس میں خواتین شامل ہیں۔ اب صنم جاوید کا نام بھی آ گیا ہے خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر، آپ دیکھتے ہیں وہ الیکٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ان کا نام آ جانا اوبیسلی میڈیا میں بھی آئے گا، ایک چیز ہائی لائٹ ہوگی، اور پارٹی کی طرف سے بھی ایک میسج جائے گا کہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو ٹکٹ دے رہی ہے۔ تو صنم جاوید صاحبہ کو ٹکٹ مل گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا سے بات کی۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹس میں چلنے والے تمام کیسز اس قدر جعلی ہیں کہ جب یہ کیس ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہائی کورٹ کی مجبوری بن جائے گی کہ ان کیسز کو خارج کر دیا جائے، ان کیسز کو ختم کر دیا جائے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ اچھا، اب اس موقع کے اوپر جہاں پہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کی توجہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر ہے، اور وہ مسلسل کیسز کے اوپر بات کر رہی ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ تمام اختلافات بلا کے ابھی لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے ان معاملات کے اوپر، عدلیہ کے اوپر کہ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جماعت کے اندر جو کچھ لوگ ہیں ان کا فوکس عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ان کی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن
گیپ بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا بھی کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ان کا لیڈر ایسی بات کر دیتا ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس سے بحث کا رخ کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ اس وقت تو بحث کا رخ علیمہ خان صاحبہ کے بقول عمران خان کے کیسز اور عدالتوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ عدالتیں کس طرح کیسز کو لے کے آگے چل رہی ہیں، عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، جو دیگر معاملات ہیں، ریزرو سیٹوں والا مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے، سپریم کورٹ میں جو ہے اپنی پٹیشنز دائر کی جائیں، سپریم کورٹ کے سامنے معاملات کو رکھا جائے۔ خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی معزز جج کے اوپر عدم اعتماد کرنا ہے تو وہ بھی خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ کھل کے وہ یہ کیا جائے۔ یہ مطلب سارا فوکس جو ہے وہ لیگل معاملات کے اوپر رکھا جائے، لیکن بہت سارے ان کے جو لیڈران ہیں ان کا فوکس کسی اور طرف ہمیں نظر آتا ہے، اور سم ٹائمز تو اب ان کی جماعت کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جان کے روز ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں، روز ایک نئی بات کر دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، اور بحث کا رخ کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ آلدو وہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ جماعت سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن ایشو یہ ہے کہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ جماعت کو سیٹیں تو ملنی نہیں تھی، میری نظر میں ان کا کیس کمزور تھا۔ میں نے گزشتہ روز بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر وہ نون لیگ میں بھی شامل ہو جاتے تو پھر بھی ان کو شاید ریزرو سیٹیں نہ ملتی۔ تو یہ تو بحث ہی جو ہے وہ ایک طرح سے کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا حاصل قسم کی بحث ہے کہ ہماری غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ہے بحث کا رخ کسی اور طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے بجائے پہلے ہائی کورٹ میں معاملے کو لے گئے، ادھر سے بھی ایک رائے یہ تھی کہ یہ معاملہ ڈائریکٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ ایون کہ کچھ اندر کے جو لوگ ہیں جو ماضی میں الیکشن کمیشن میں کام کر چکے ہیں، جو سسٹم کو سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سیدھا معاملہ جناب لے کے جایا جائے سپریم کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے اب یہ سارے معاملات اور یہ ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ لیکن وہاں پہ معاملے کو نہیں لے کے گئے، اور معاملہ پہلے پشاور ہائی کورٹ میں گیا، اب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اب اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری نظر آ رہی ہے ان کی جماعت کے اندر پلاننگ کی، اور اس کی ایک وجہ وہی ہے کمیونیکیشن گیپ ہے۔ پھر اب جو ایک اور اعتراض ہو رہا ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے وہ جو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے عمران خان کا، ان کے ایم این ایز کو، ان کے سینیٹرز کو جو منتخب ہو کے آئے ہیں اور جو پہلے سے منتخب ہیں یا پھر سینٹ کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے، ان کیسز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ جا کے میڈیا سے بات کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ ضمانت کی جو درخواست ہے وہ کیوں نہیں سنی جا رہی، یا اس میں کیا ڈیلے ہو رہا ہے، یا اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ سارے لوگ اگر آپ سوچیں کہ روز وہاں پہ سامنے عدالتوں کے کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات کریں، جس طرح نون لیگ کی قیادت کرتی تھی، دیگر لوگ کرتے تھے، ان کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میاں صاحب کو عدالت کے سامنے لایا جاتا تھا، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے میڈیا سے بات کرتے تھے، مریم بی بی آتی تھی، حمزہ صاحب آتے تھے، لیکن خان صاحب کو تو باہر ہی نہیں لایا جا رہا جیل سے، ان کو تو جیل میں رکھا جا رہا ہے، ان کو تو کسی قسم کا ایکسیس ہی نہیں ہے کہ کوئی کیمرہ ان کی کوئی بات ریکارڈ کر لے۔ تو اس موقع کے اوپر ان کی جماعت کے لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، لیڈران کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، لیکن یہاں پہ ہو رہا یہ ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب سے ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کے اپنی کھڑپینچی شروع کر دیتا ہے، اپنے بیانات دینا شروع کر دیتا ہے، وہ ایک جو کوہیرنٹ قسم کی پالیسی ہے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اینی وے شاید یہ جو زمینی حقائق ہیں یہ کچھ ان کی بھی نشاندہی کرتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے کہ جماعت جس دور سے گزر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اتنے آرگنائز نہیں ہیں، ہماری لیڈرشپ اندر ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان معاملات کا یا ان مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو حسن نثار صاحب نے اپنے پروگرام میں سما ٹی وی پہ بیٹھ کے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی دیوار ہے جسے عطا تارڑ جیسے عطائی جو یاجوج ماجوج جو ہیں ان کی طرح ساری رات لمبی لمبی زبانوں سے چاٹتے رہتے ہیں، پھر یہ سوچ کر سو جاتے ہیں کہ دیوار پتلی ہو گئی ہے، صبح 4 زبانیں اور چلائیں گے تو ڈھیر ہو جائے گی یا گر جائے گی، صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑی ہوتی ہے۔ یہ حسن نثار صاحب نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کی طرح جناب چاٹتے رہتے ہیں اپنی زبانوں سے اور پی ٹی آئی کی دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے میٹافور استعمال کیا۔ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح صبح سے شام تک پریس کانفرنسز ہوتی تھی پی ڈی ایم کے دور میں، ابھی بھی ہوتی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ جناب یہ ملک کو بدنام کر دیا، وہ کر دیا، اور صبح اٹھتے ہیں تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور جس قسم کے الزامات لگائے گئے، جس قسم کی باتیں کی گئیں، انتہائی
आमियाना किस्म का एक बयानिया बनाया गया जिसमें सियासतदान भी शामिल थे, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल थे, जिसमें दानिश्वर भी शामिल थे। यहाँ तक कहा गया कि जी ये नशेई है। और ये कौन सी मौज़े शख्सियत कहती थी कि एक नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने वाला ये कौन कहता था, और नशेई और ये इस तरह की बातें कौन करता था, और किस किस्म की बातें आपको बड़े बाखबर सहाफ़ी अंदर की खबर देते थे कि ये एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेगा, ये नशेई है। अब वो कितने दिन हो गए वहां पे, क्या बना उस नशे का, वो किधर गया नशा? वो जिस नशे के अंदर जो है आप लोग वो बयानात देते थे, क्या वो नशा थोड़ा कम हुआ या अभी भी उसी लेवल पे है? तो पर इशू ये है कि ये महसूस कुछ नहीं करते, जो इस तरह की लोग बातें करते थे उसी कॉन्फिडेंस के साथ अब नई बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जी अब वो ये मांग रहा है, अब वो डील मांग रहा है। पहले कहते थे जनाब वो थे नशे की गोलियां मांगेगा, वो नशा करता है, ये करता है। अब वो अजीब अजीब बातें कुछ और कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब वो डील मांग रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के कॉन्टेक्स्ट में हसन निसार साहब ने ये बातें की कि ये जुबान के जरिए इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में। इसलिए कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो कोई नई चीजें सामने आ चुकी होती हैं। आजकल के दौर में, इस दौर में अगर इमरान खान साहब को या उनके बयानिए को, उनकी जमात को, हालिया में रिसेंट ये चंद हफ्तों की बात कर रहा हूं, अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो उनकी पार्टी के कुछ अपने लीडरान ने नुकसान पहुंचाया, उनके बयानिए ने नुकसान पहुंचाया। जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं और जिस किस्म का उनके हवाले से खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से नुकसान पहुंचा। और ये उनकी कोर कमेटी के लोग ही बता रहे हैं, वही चीजें, वही आपके साथ चीजें शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ सहाफियों के साथ। वो आप देख सकते होंगे कि मुख्तलिफ सहाफी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सामने नजर आती हैं कि ये शख्स जो है ये अपनी जमात का फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। लेकिन सियासत है, सियासत के अंदर फिर इख्तलाफ भी होता है, लोग बात भी करते हैं, और दीगर जमातों के अंदर भी ये होता है। नून लीग के अंदर हमने देखा, मिफ्ता साहब का आज ही मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने बताया कि जनाब हमारी जो जमात की हुकूमत है वो खटपुतली हुकूमत है। तो जमातों के अंदर ये इख्तलाफात तो होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।